بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پاکستان کی تاریخ میں بہت سی سیاسی اور مذہبی تحریکوں نے جنم لیا اور ان میں سے بہت سی تحریکیں غیر معروف ہو کر ختم بھی ہو گئیں، لیکن کچھ جماعتیں اور شخصیات ایسی بھی تھیں جو بہت کم وقت میں ابھری اور مشہور ہو گئیں۔ ان میں سے ایک ایسی ہی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے۔ یہ براہ راست تحریک لبیک پاکستان کی شاخ ہے اور اس کے علاوہ اس کے خادم اعلیٰ خادم حسین رضوی بھی نمایاں ہیں۔ اگر تحریک لبیک کے جنم کو ایک انقلابی ہاتھ کہا جائے تو یہ بھی درست ہوگا، کیونکہ اس جماعت کے وجود میں آنے والی ہوا نے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور پھر یہ مکمل طور پر ملک کی سیاسی اور مذہبی فضا پر چھا گئی۔ ناظرین محترم، اس جماعت کے وجود کا پہلا سبب 2011 میں پیدا ہوا، جب پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کو پنجاب پولیس کے کانسٹیبل ملک ممتاز حسین قادری نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ وہ سلمان تاثیر کی حفاظت پر مامور تھا اور سلمان تاثیر کا جرم یہ تھا کہ اس نے پاکستان کے توہین رسالت کے قانون 295C کو کالا قانون قرار دیا تھا۔ شریعت کے مطابق اگر کوئی شخص توہین رسالت کرتا ہے تو وہ قابل قتل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلمان تاثیر ایک مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی سرپرستی کر رہا تھا، جس پر توہین رسالت کا الزام تھا اور وہ جیل میں قید تھی۔ بعض علماء نے سلمان تاثیر کو اس وجہ سے واجب القتل قرار دیا۔ سلمان تاثیر کے قتل کے بعد ممتاز قادری کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے بعد بہت سے لوگوں کی ہمدردیاں ممتاز قادری کے ساتھ ہو گئیں۔ عوام، مشائخ اور پیر حضرات کھل کر ممتاز قادری کی حمایت کرنے لگے۔ کئی علاقائی مذہبی جماعتوں نے ممتاز قادری کے حق میں جلوس نکالے۔ دوسری طرف کچھ مذہبی شخصیات ایسی بھی تھیں جنہوں نے ممتاز قادری کے اس اقدام کو دہشت گردی بھی قرار دیا۔ تحریک لبیک کے وجود کا دوسرا بڑا مرحلہ اس وقت سامنے آیا جب ممتاز قادری کو سلمان تاثیر کے قتل کے جرم میں 2016 میں سینٹرل جیل راولپنڈی میں پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی کے بعد ان کی نماز جنازہ میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ علماء، مشائخ، پیر حضرات اور عام عوام نے ممتاز قادری کو شہید قرار دیا اور انہیں غازی ممتاز حسین قادری کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ اسی موقع پر مختلف سنی تنظیموں جیسے اہل سنت والجماعت وغیرہ نے مل کر ایک نئی مذہبی و سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی، جس کا نام تحریک لبیک یا رسول اللہ رکھا گیا۔ اس کا بنیادی مقصد توہین رسالت کے قانون 295C کا دفاع کرنا اور ان تمام عناصر کے خلاف آواز اٹھانا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے تھے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے امیر خادم حسین رضوی بنے، جبکہ ڈاکٹر اشرف جلالی اور پیر افضل قادری بھی ان کے اہم ساتھی تھے۔ خادم حسین رضوی کی قیادت میں 2017 میں لیاقت باغ راولپنڈی میں ایک بڑے اجتماع کے دوران حکومت کو 3 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا کہ اگر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ نہ کیا گیا تو وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ 3 گھنٹے گزرنے کے بعد کارکن اسلام آباد پہنچ گئے اور کئی دنوں تک فیض آباد کے مقام پر دھرنا دے دیا۔ اسی سال تحریک لبیک نے الیکشن کمیشن میں تحریک لبیک پاکستان کے نام سے ایک سیاسی جماعت رجسٹر کروائی اور ضمنی الیکشن حلقہ NA 120 میں امیدوار کھڑا کیا۔ حیرت انگیز طور پر اس نے تیسری پوزیشن حاصل کی اور بڑی جماعتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ بعد ازاں 2017 ہی میں جماعت کے اندر اختلافات پیدا ہوئے اور ڈاکٹر اشرف جلالی کا دھڑا الگ ہو گیا۔ اکتوبر 2017 میں جب حکومت نے الیکشن بل 2017 میں ختم نبوت کے حلف نامے کے الفاظ میں ترمیم کی تو تحریک لبیک نے ایک بار پھر فیض آباد پر دھرنا دے کر اسلام آباد اور راولپنڈی کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہا جب تک حکومت نے تحریری معاہدہ کر کے یہ ترمیم واپس نہیں لے لی۔ اس دھرنے کے بعد بعض حلقوں نے یہ الزام لگایا کہ فوج نے اس دھرنے کو نواز شریف حکومت کے خلاف استعمال کیا۔
2018 کے عام انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان نے پورے ملک میں حصہ لیا۔ اگرچہ انہیں زیادہ نشستیں نہ ملیں، لیکن ووٹوں کی تعداد کے لحاظ سے وہ 5ویں بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئے۔ کراچی میں ان کے امیدوار نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ اسی سال سپریم کورٹ نے آسیہ بی بی کا کیس دوبارہ سنا اور اس کی سزائے موت کو منسوخ کر کے انہیں بری کر دیا۔ تحریک لبیک کے رہنماؤں خادم حسین رضوی اور افضل قادری نے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف سخت بیانات دیے، اور افضل قادری نے تو یہاں تک کہا کہ آسیہ بی بی کے مقدمے کا فیصلہ سنانے والے ججز واجب القتل ہیں۔ اس بیان پر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور تحریک لبیک کے کارکنوں پر بھی کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اس کے بعد افضل قادری نے تحریک لبیک سے علیحدگی اختیار کر لی۔ تحریک لبیک پاکستان نے بعد میں تحفظ ناموس رسالت کے نعرے کے ساتھ دوبارہ جلسے جلوس شروع کر دیے۔ 19 نومبر 2020 کو خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کی نماز جنازہ مینار پاکستان لاہور میں ادا کی گئی، جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے حافظ سعد رضوی کو جماعت کا امیر مقرر کر دیا گیا۔ 2021 میں جب فرانس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی گئی تو تحریک لبیک نے بھرپور احتجاج کیا۔ انہوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے اور فرانس سے تمام تعلقات ختم کر دیے جائیں۔ اسی دوران ملک کے مختلف حصوں میں تحریک لبیک کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئیں، جس کے نتیجے میں کئی لوگ جاں بحق ہوئے اور زخمی بھی ہوئے۔ حافظ سعد رضوی کو گرفتار کر لیا گیا اور حکومت نے تحریک لبیک پر پابندی عائد کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں کہا کہ وہ اس مسئلے کو عالمی سطح پر اٹھائیں گے، لیکن فرانس سے سفارتی تعلقات ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق 2013 سے 2018 تک عمران خان کی جماعت تحریک انصاف نے تحریک لبیک کو اپوزیشن کے زمانے میں مسلم لیگ نون کے خلاف استعمال کیا، لیکن بعد میں فرانس کے معاملے پر دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ تحریک لبیک کے خلاف کارروائیوں کے بعد جماعت کو اس شرط پر بحال کیا گیا کہ وہ فرانسیسی سفیر کے معاملے پر مزید احتجاج نہیں کرے گی۔ خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد جماعت کی مقبولیت آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے۔ ناظرین، اب کچھ دن پہلے تحریک لبیک نے اسرائیل کے خلاف احتجاج میں اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کیا تو اس بار حکومت نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، جس میں پولیس اور تحریک لبیک کے کارکنوں کے درمیان شدید تصادم کے نتیجے میں دونوں اطراف سے جانی و مالی نقصان ہوا، اور اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ حافظ سعد رضوی اور ان کے چھوٹے بھائی حافظ انس رضوی مفرور ہیں اور ان کا احتجاج مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا خادم حسین رضوی صاحب کی وفات کے بعد جماعت کی مقبولیت آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، اور آپ تحریک لبیک پاکستان کے مستقبل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔